حیران کن بات یہ ہے کہ عموماً ہندو اور خصوصاً برہمن فیملی کی خواتین ایسے کردار کی مالک۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ ہم سب بھی آپ سب کی دعاؤں سے بالکل خیریت سے ہیں۔ ویورز، تاریخ کے جھروکوں میں میں آپ کے ساتھ جو ٹاپک شیئر کر رہی ہوں وہ ہے نہرو خاندان، حیران کن انکشافات۔ تو پیارے ویورز، تاریخ کے جھروکوں میں جو آپ کے ساتھ ٹاپک شیئر کرتی ہوں وہ کسی بھی موضوع پہ ہو سکتے ہیں، وہ کسی ملک، مذہب یا کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں ہوتے۔ پیارے ویورز، ٹاپک شیئر کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اندرا گاندھی کے 2 بیٹے تھے جن کے نام راجیو گاندھی اور سنجے گاندھی تھے، یعنی راجیو گاندھی اور سنجے گاندھی۔ اردو میں ان ناموں کا فرق مکمل طور پر واضح نہیں ہوتا۔ سنجے گاندھی کا اصل نام سنجیو گاندھی تھا کیونکہ راجیو اور سنجیو ہم قافیہ نام ہیں۔ اس نام کی تبدیلی کا بھی بڑا دلچسپ پس منظر ہے۔ وہ یوں کہ سنجیو گاندھی انگلینڈ میں زیر تعلیم تھا، وہاں اس نے ایک کار چوری کی اور پکڑا گیا۔ چوری کا الزام ثابت ہو گیا اور یوں وہ اس مقدمے میں گرفتار ہو گیا۔ کرشن مینن اس وقت انگلینڈ میں بھارتی سفیر تھا۔ اندرا گاندھی نے اسے اپنے خصوصی اختیارات استعمال کر کے سنجیو کو چھڑانے کا ٹاسک دیا۔ کرشنا مینن اور کچھ تو نہ کر سکا لیکن سنجیو کا نام ہی تبدیل کر دیا، یعنی سنجے گاندھی۔ سنجے گاندھی نام کر کے اس کا نیا پاسپورٹ بنا دیا اور اس آئی اور اے کے فرق سے سنجے رہا ہو گیا۔ عجیب اتفاق ہے کہ برصغیر کے اس تاریخ ساز خاندان کی تاریخ ان چند حروف تہجی کے گرد ہی گھومتی ہے۔ یہاں تاریخ ایک اور موڑ لیتی ہے، وہ یوں کہ اندرا کی موت کے بعد ایک بھارتی اسکالر کے این راؤ نے کتاب لکھی جس میں اندرا گاندھی کے خفیہ تعلقات سے پردہ اٹھا دیا۔ کے این راؤ کے مطابق راجیو گاندھی کی پیدائش کے کچھ عرصہ بعد اندرا گاندھی، مسز فیروز خان اور اس کے خاوند فیروز گاندھی کے درمیان کچھ اختلافات پیدا ہو گئے اور دونوں علیحدہ علیحدہ رہنے لگے۔ دونوں کے درمیان کوئی میل ملاپ نہ رہا لیکن باقاعدہ طلاق بھی نہ ہوئی۔ اس علیحدگی کے دوران سنجے گاندھی پیدا ہوا۔ مصنف کے مطابق سنجے گاندھی فیروز خان کا بیٹا نہیں تھا بلکہ یہ ایک اور مسلمان جنٹل مین یونس خان کا بیٹا تھا جو اندرا گاندھی کا رائٹ ہینڈ مین تھا اور ان دونوں کے درمیان بہت نزدیکی تعلقات تھے۔ دراصل اندرا گاندھی ایک ضدی اور ہٹ دھرم قسم کی خاتون تھی۔ شادی کے وقت اس نے اپنے ماں باپ کی بھی نہ مانی۔ یہی رویہ اس کا ازدواجی زندگی میں بھی برقرار رہا۔ مضبوط اعصاب کی مالک ہونے کی وجہ سے بالآخر ہر بات اسی کی مانی جاتی۔ اندرا کے سیاست میں آنے کے بعد فیروز خان کی حیثیت ایک گھریلو ملازم سے زیادہ نہ تھی۔ حیران کن بات یہ ہے کہ عموماً ہندو اور خصوصاً برہمن فیملی کی خواتین ایسے کردار کی مالک نہیں ہوتیں۔ خاندانی ہندو خواتین میں تو خاوند کی حیثیت ایک دیوتا کی سی ہوتی ہے جس کو راضی رکھنا، اس کی خدمت کرنا اور قدم چھونا وفاداری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اندرا کی عادات بالکل اس کے برعکس مغل شہزادیوں والی تھی۔ کسی قسم کی اپوزیشن برداشت نہیں کرتی تھی، حتیٰ کہ خاوند کی بھی نہیں۔ سنجے کی پرورش بھی مغل شہزادے کی طرح ہوئی، ہر بات میں صرف اپنی ہی منواتا۔ جب جوان ہوا تو کئی لڑکیوں کی توجہ کا مرکز بنا لیکن خود وہ اپنا دل ایک سکھ لڑکی مانیکا کو دے بیٹھا اور یہ معشوقہ بھی بالآخر شادی پر ہی اختتام پذیر ہوا۔ جب اس نے شادی کا فیصلہ کیا تو اس وقت اندرا اور اس کا خاوند فیروز گاندھی علیحدہ علیحدہ رہ رہے تھے۔ سنجے شادی کے لیے بے قرار ہوا تو اس کی شادی کا بندوبست یونس خان کے گھر میں کیا گیا۔ یونس خان اس شادی پر بہت رنجیدہ تھا کیونکہ وہ سنجے کی شادی اپنی پسند کی ایک مسلمان لڑکی سے کرنا چاہتا تھا، لیکن سنجے نے خاندانی روایات برقرار رکھتے ہوئے یونس خان کی بات نہ مانی، تو یوں یہ شادی بھی خاندانی روایات کا تسلسل تھی۔ سنجے ایک آزاد خیال نوجوان تھا، فلائنگ کا بڑا شوقین تھا۔ بالآخر اس کی موت بھی بڑے پراسرار انداز میں جہاز اڑاتے ہوئے واقع ہوئی۔ دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ جب سنجے ہوائی حادثے میں مرا تو سب سے زیادہ غم یونس خان کو ہوا اور وہ دھاڑیں مار مار کر رویا۔ یونس خان اپنی ذاتی کتاب میں خود تحریر کرتا ہے کہ سنجے کے ختنے کرائے گئے تھے جو اسلامی روایت کا واضح ثبوت ہے۔
संजय गांधी इंदिरा गांधी का बहुत ही लाडला बेटा था और इंदिरा जज्बाती तौर पर इससे मगलूब थी। असल हालात से वाकिफकारों के मुताबिक संजय को अपने असल वालिद का इल्म था। वो इंदिरा को अपने असल बाप का बताकर ब्लैकमेल करता था। राज अफशा होने के डर से इंदिरा हमेशा इससे मगलूब रहती और यूं बिलवास्ता तौर पर हुकूमत वही चलाता था। वो हर हुकूमती काम में दखल अंदाजी करता और इंदिरा बेचारी इसे बर्दाश्त करती। इंदिरा इसकी तरबियत मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म के तौर पर कर रही थी। जब वो हवाई हादसे में मरा और इत्तला इंदिरा गांधी तक पहुंची तो सबसे पहले इसने संजय की ज़ाती चाबियों और गाड़ी का पूछा, जिनमें सब खानदानी राज मदफन थे। संजय की हवाई हादसे में मौत भी पुरस्रार अंदाज में वाक़या हुई। वो एक नया जहाज़ उड़ा रहा था जो नीचे गिरा और इस अंदाज में जहाज़ तब ही गिरता है जब इसका फ्यूल ख़त्म हो, लेकिन फ़्लाइट रजिस्टर के मुताबिक उड़ान से पहले जहाज़ में पूरा फ्यूल भरा गया था। इस तरह किसी तरीके भी इसके यूं गिरने का ख़तरा न था। इंदिरा गांधी इस वक्त वज़ीर आज़म थी। इसने अपने ख़ुसूसी इख्तियारात इस्तेमाल करके इंक्वायरी भी ना होने दी। इन तमाम शवाहदात को यकजा करके देखा जाए तो बहुत से शक्को शुबहात जन्म लेते हैं। अपने वालिद की तरह इंदिरा गांधी बड़ी रंगीन मिजाज खातून थी और कई मुआशकों की हीरोइन थी। कैथरीन फ्रैंक नामी खातून ने इंदिरा गांधी की निजी ज़िंदगी पर द लाइफ ऑफ इंदिरा नेहरू गांधी किताब लिखी, जिसमें इसने इंदिरा की निजी ज़िंदगी और माशकों से पर्दा उठाया। भारत के इस वक्त के वज़ीर ख़ारजा के नटवर सिंह ने इंदिरा गांधी के मुग़लों से ताल्लुक़दारी के मुतल्लिक़ अपनी किताब प्रोफाइल एंड लेटर्स में दिलचस्प इंकशाफ किया है। नटवर सिंह के मुताबिक सन 1968 में इंदिरा गांधी अफ़गानिस्तान के सरकारी दौरे पर गई और नटवर सिंह साथ था। वहां सारा दिन अपना काम ख़त्म करने के बाद इंदिरा गांधी ने शाम के वक्त कार पर घूमने फिरने का इजहार किया, जो प्रोग्राम में शामिल न था। फ़ौरन सिक्योरिटी मुहैया कर दी गई और इंदिरा गांधी घूमने निकल गई। काफ़ी देर घूमने के बाद इंदिरा गांधी ने मुग़ल ख़ानदान के बानी ज़हीरुद्दीन बाबर के मज़ार पर जाने की ख्वाहिश का इजहार किया। पूरे भारतीय स्टाफ और अफ़गान सिक्योरिटी एहलकारों ने हर मुमकिन तरीके से इसे वहां जाने से रोका, क्योंकि ये विज़िट दौरे और रूट से बिल्कुल हट कर था। इंदिरा की ज़िद की वजह से इंदिरा को बाबर के मज़ार पर ले जाया गया। ये एक सुनसान और बेरौनक जगह पर था। इंदिरा मकबरे के अंदर गई, बाबर की कब्र के सामने खड़े होकर एहतरामन सर झुकाकर चंद मिनट खामोश खड़ी रही। नटवर सिंह इसके पीछे खड़ा था। जब वो गमगीन अंदाज में वहां से निकली तो इसके मुंह से बेसाख्ता निकला, आज मेरा तारीख से टाकरा हुआ है। याद रहे कि बाबर हिंदुस्तान में मुगलिया ख़ानदान का बानी था, जिससे नेहरू ख़ानदान चला। व्यूवर्स, आगे क्या हुआ ये जानने के लिए हमारी आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिए और कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको ये वाक़या कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इजाज़त दें, मिलते हैं आने वाली किसी और वीडियो में। नेक तमन्नाएं आप सबके लिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।